السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال: کس نبی کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب: قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر ابو لہب نے کون سی باندی کو آزاد کر دیا تھا؟ جواب: حضرت صہیبہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا تھا۔ سوال: ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب: ایک انسانی جسم میں 6 بار روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھے؟ جواب: ایک مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب: حضرت خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ الحاجت ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ سوال: وادی سینا کیوں مشہور ہے؟ جواب: بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو کر اس وادی میں داخل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟
جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال: اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ جواب: اس مذہب کا نام یہودیت ہے جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ سوال: اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: اہم فرشتوں کی تعداد 4 ہے۔ سوال: پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ سوال: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر کہاں پڑی؟ جواب: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی دور کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: زمانہ فترت کہتے ہیں۔ سوال: آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل صاغر میں نازل ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کس نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی کس نے رکھی؟ جواب: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔ سوال: سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب: سب سے پہلے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے کس بات کے لیے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے اپنی ماموں ذات لیا سے شادی کے لیے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟
جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بخار ہوا تھا۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ سوال: عربی اعداد میں صفر کا اضافہ کس نے کیا؟ جواب: عربی اعداد میں صفر کا اضافہ خوارزمی نے کیا۔ سوال: کس فقیہ امام کو ابو جعفر منصور نے نظر بند کیا اور وہ فوت ہو گئے؟ جواب: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب: حبیب نجار، جن کو لوگوں نے پتھر مار کر شہید کر دیا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن چہرے پر ڈالنے سے واپس آئی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ سوال: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب: ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک داماد اسیر ان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو العاص۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت تلاوت قرآن کو کہا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟
جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کروایا؟ جواب: مختار سقفی نے۔ سوال: گھر کے کس کونے میں واش روم بنوانے سے بربادی آتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے مطابق سیڑھیوں کے نیچے واش روم بنوانے سے گھر میں بربادی آتی ہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر واش روم نہ ہو لیکن واش بیسن بھی لگوا لیا جائے تو اس سے جیسے ہی پانی نکلتا ہے اسی طرح گھر سے دولت بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نظریہ محض ذاتی تجربہ ہے، اس کے علاوہ اسلامی روایات اور حقائق سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ سوال: کس نبی کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے، جیسا کہ ود، سوا، یغوث، بعوق اور نصر۔ سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن فقیر ہوں گے؟ جواب: زیادہ سونے والے قیامت کے دن فقیر ہوں گے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل مردود کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ سوال: مقام ابوا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون واپس لائی تھی؟ جواب: حضرت ایمن رضی اللہ عنہا واپس لائی تھیں۔ سوال: حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔